کے دیوانوں، شب برات بالکل قریب ہے۔ اسی ہفتے میں شب برات آنے والی ہے۔ وہ شب برات یقیناً آپ علماء، مشائخ، سادات سے سنتے رہتے ہیں کہ شب برات میں اللہ رب العزت اپنے ہر مومن بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کوئی بندہ رہ ہی نہیں جاتا، اللہ رب العزت سب کو بخش دیتا ہے سوائے چند کے۔ کن کی بخشش نہیں ہوتی شب برات میں؟ شب برات کے متعلق ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ شب برات وہ ہے، اس دن اس رات میں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، عمر کے فیصلے ہوتے ہیں، پیدائشوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اموات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس سال کتنے لوگ حج کریں گے اس کے فیصلے فرشتوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ فرشتے لوح محفوظ سے اسے اپنے دفاتر کے اندر نقل کرتے ہیں یا ان کے حوالے وہ دفاتر کیے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب شب برات آتی ہے، یعنی کہ 14 تاریخ کا سورج جب غروب ہوتا ہے اور 15ویں شب کا چاند طلوع ہوتا ہے، تو سرے شام سے اللہ اپنی شان کے مطابق جیسا کہ اس کی شان ہے پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلے آسمان پہ نزول جلال فرما کر صبح صادق تک وہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی مانگے تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے مغفرت عطا کروں، ہے کوئی اولاد کا طالب تاکہ اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی مرادوں کا مانگنے والا تاکہ اس کی مرادیں پوری کی جائے۔ آپ اندازہ فرمائیں میرا اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ میرا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کی رحمتیں پکار پکار کر کہتی ہے، مانگنے والوں آؤ، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے لے لو۔ سب کی مغفرت ہوتی ہے لیکن چند کم نصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی۔ کس کی نہیں ہوتی؟ اب ذرا اس پر گفتگو کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں ہم لوگ بھی شامل ہیں؟ اللہ کرے ہم اس میں شامل نہ ہو۔ حدیث میں جن کم نصیبوں کا ذکر آیا ہے کہ کن کی اللہ مغفرت شب برات میں نہیں کرتا، ان میں سے میرے آقا، ہم سب کے آقا و مولا، قائد المرسلین، سید العالمین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص شراب پینے کا عادی ہوگا، یعنی جو نشے کا عادی ہوگا، اللہ شب برات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ سے وعدہ نہ کر لے کہ اب آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ سے وعدہ نہ کر لے، یعنی توبہ نہ کر لے، اس وقت تک کہ اس نشہ کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کرے اس مجمع میں، پورے مجمع میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو نشہ کرنے والا ہو، جو شراب پینے والا ہو۔ یاد رکھیں آج منصوبہ بند طریقے سے مسلم محلوں میں، مسلم معاشرے کے اندر نشے کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نشے کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے جوان اگر اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو باضابطہ اسکولوں کے اندر نشہ عام کیا جا رہا ہے، محلوں کے اندر نشہ عام کیا جا رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، جو لوگ میری قوم کے جوانوں کو نشے کے دلدل میں ڈھکیل رہے ہیں، وہ ہم سے پیار نہیں کرتے، وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، انہیں ہم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ بدترین دشمنی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، آج لوگوں نے قتل کا طریقہ بدل دیا ہے، آج لوگوں نے مارنے کا انداز بدل دیا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں تلوار سے ماریں گے تو لہو آستینوں سے پکارے گا، اگر ہم کسی کو گولی سے ماریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ تو اس قوم کو جو ابھرتی ہوئی قوم ہے، کون سی قوم؟ جسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ یاد رکھنا تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن دنیا تم سے لرزہ براندام ہے، اس لیے کہ قوموں کی امامت کا اگر کسی کو حق ہے تو وہ قوم مسلم ہے، قوموں کی سیادت کا اگر کسی کو حق ہے تو وہ قوم مسلم ہے، تجارت کی منڈیوں کی کوئی زینت بن سکتی ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان پڑھیں گے اس دن کوئی ان کا مقابلہ
مقابلہ نہیں کر سکتا. جس دن مسلمان تجارت کریں گے اس دن ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جس دن مسلمان سیاست کے میدان میں صحیح معنی میں قدم رکھیں گے سب کے قدم اکھڑ جائیں گے. اس لیے کہ وہ ہماری 1400 سالہ تاریخ جانتے ہیں. ہم کون لوگ ہیں؟ ہم ناچنے والے لوگ نہیں, ہم گانے والے لوگ نہیں, ہم زنا کرنے والے لوگ نہیں, ہم نشہ کرنے والے لوگ نہیں. اپنی تاریخ کو دیکھو, ہم کون ہیں؟ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم وہ قوم ہیں, ہم وہ قوم ہیں. اس لیے آج ہمارے جوانوں کو, وہ جوان جو قوم کا مستقبل ہے, وہ جوان جو قوم کا سرمایہ ہے, وہ جوان جو قوم کا بھوشیہ ہے, وہ جوان اللہ اکبر جو قوم کا معمار ہے, ان جوانوں کو نشے میں, ان جوانوں کو گناہوں میں, ان جوانوں کو آوارگی میں, ان جوانوں کو عیاشیوں میں ڈبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ تمہیں ہوش نہ رہے, تاکہ تمہیں فکر اللہ اکبر کل کے حوالے سے تمہارے ذہن و دماغ میں کوئی پلان نہ رہے. اللہ اکبر پورے منصوبے کے ساتھ قوم کے جوانوں کو نشے میں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اے میری قوم کے جوانوں, تم فلموں کے چکر میں, سیریلوں کے چکر میں نشے کی طرف جا رہے ہو کہ میرے پسند کے ہیرو نے اس اسٹائل میں شراب پیا تھا, میرے پسند کا ہیرو محبت میں ناکام ہوا تھا تو اس نے نشہ کیا تھا تو میں بھی نشہ کروں گا. ایک بات میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو دل کے کانوں سے سنیں, سن لو. آپ کہتے ہیں کہ میری پسند کا ہیرو, اول چیز تو یہ ہے ہم نچنیے کو ہیرو کیسے مانے, ہم زانی کو ہیرو کیسے مانے. جسے آپ ہیرو کہتے ہیں وہ ہماری نظر میں بلکہ ہر شریف انسان کی نظر میں فاحشہ عورتوں سے بھی زیادہ بدکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو عورتیں جسم بیچتی ہے وہ چھپ کر کے زنا کرتی ہے کمرے کے اندر, اور ہیرو اور ہیروئن اتنے بدترین اور بے غیرت لوگ ہیں کہ وہ اسکرین پر آ کر کیمرے کے سامنے زنا کرتے ہیں. یعنی فاحشہ عورتوں سے بدترین جن کی غیرت کا حال ہے, بلکہ غیرت نام کی وہاں چیز نہیں. تم نے ان کو ہیرو بنایا, اپنا آئیڈیل بنایا. واللہ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو ان نچنیوں کو کیوں بناتے ہو؟ آئیڈیل بنانا ہے تو ان زانیوں کو کیوں بناتے ہو؟ آئیڈیل بنانا ہے تو ان نشیڑیوں کو کیوں بناتے ہو؟ اے میری قوم کے جوان, اپنی زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے, ہمیں تو پوری زندگی جینا ہے. ہمارا مستقبل ہے, ہمارا ماضی ہے, ہمارا حال ہے. اس کے بعد آپ کے بچے ہوں گے, آپ کی بہنیں ہوں گی, آپ کے بھائی ہوں گے, آپ کے ماں باپ ہوں گے. ہم 3 گھنٹے کی فلم والی زندگی نہیں رکھتے, ہمیں پوری زندگی جینا ہے. زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنا ہے. آنکھیں کھولو, ہوش کرو. اور اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہی ہے تو آپ خالد بن ولید کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ محمد بن قاسم کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ طارق بن زیاد کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ اصحاب مصطفیٰ کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ کربلا کا وہ جوان قمر بنو ہاشم حضرت سیدنا غازی عباس کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ علی اکبر کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ جناب قاسم کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ اللہ اکبر, کہاں الجھے ہوئے ہو؟ اللہ اکبر. نچنیوں کو, زانیوں کو آئیڈیل بنانے والوں اسی لیے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہو. سن لو, ہم نشے کے لیے نہیں ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج سے کم و بیش 900 سال پہلے کہا تھا کہ کسی قوم کو ہتھیار اتنے تباہ نہیں کرتے, ہزاروں ہتھیاروں کی بہتات کسی قوم کو اتنا تباہ اور برباد نہیں کرتی جتنا کہ حسن شباب اور شراب انسان کو برباد کرتا ہے. شراب کا ایک پیالہ اور کسی کے حسن کی نظر قوموں کو تباہ کر دیتی ہے, قوموں کو برباد کر دیتی ہے. آپ کہتے ہیں میری پسند کا ہیرو محبت میں ناکام ہو گیا, میں بھی محبت میں ناکام ہو گیا, اس نے نشہ کیا تو میں بھی کروں گا. میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, سچا مشورہ. آپ جانتے ہیں آخر آپ ایسوں سے محبت کرتے ہی کیوں ہیں جس میں دھوکہ مل رہا ہے, جس میں مکر مل رہا ہے, جس میں فریب مل رہا ہے؟ آؤ